أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان کے سامنے کوئی آیت پیش نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی آیت کیوں نہیں چھانٹ لی؟ کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت و رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ سورہ اعراف کی 203 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں اخلاق کریمانہ کی ہدایت دی جا رہی تھی، اور اس سلسلے میں یہ بات بتا دی گئی کہ مخالفین اشتعال دلانے کی کوشش کرتے رہیں گے، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت شیطان تمہارے درمیان آ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وسوسے ڈال کر تم کو لڑا پھیڑا دینا چاہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو۔ ان ہدایات پر عمل کر کے مخالفین کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے اور دعوت اسلامی کی راہیں کھل سکتی ہیں، مگر آج مسلمانوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی اشتعال انگیزی کا اثر قبول کرتے ہیں اور انہیں ترکی بترکی جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عفو درگزر اور صبر و تحمل کا مادہ جو ہے ان کے پاس رہا ہی نہیں ہے، اس پر آمدہ ہی نہیں ہے کہ ان سے الجھ کر رہ جاتے ہیں اور کوئی فائدہ اس سے ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو ان آیتوں میں یہ بات واضح کی گئی کہ معاف کر دینا اور ظلم اگر کوئی کر رہا ہو تو ظلم کا اور بدی کا جواب بدی سے نہیں بلکہ نیکی سے دینے کی کوشش کرنا، اس کو سیدھی راہ دکھا دینا، اور اس کے باوجود بھی وہ جہالت سے جو ہے پیش آئے تو اس سے کنارہ کش ہو جانا، اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا۔ اور اس آیت میں جو ہے آیت کا ایک لفظ آیا ہے کہ آیا جو کہتے ہیں وہ قرآنی آیات کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو معجزات اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرماتے ہیں اس کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اور کائنات میں جو بکھری ہوئی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہوتی ہیں اس کو بھی آیات اور نشانیاں کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت کا مطلب قرآنی آیات ہے۔ تو جب نزول وحی میں وقفہ ہوتا تو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے کہ آپ نے کوئی آیت کیوں چھانٹ نہیں لی؟ مطلب یہ ہے کہ آپ آیتیں تو گھڑتے ہی رہتے ہیں، پھر آج کیوں نئی آیت کیوں گھڑ نہیں لائے؟ یہ سخت اشتعال دلانے والی بات تھی۔ اس کا جواب نہایت ہی سنجیدگی سے دینے کے لیے کہا گیا ہے آیت کے اگلے حصے میں، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تو اسی چیزوں کی انہی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز کی میں پیروی کرنے والا تو نہیں ہوں۔ اس وحی کی اتباع کرتا ہوں میں، اور یہ آیتیں گھڑنا میرا کام نہیں ہے بلکہ میں اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ آیتوں کو ہی پیش کرتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ قرآنی آیات کا بصیرت افروز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ آیت ہے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی من گھڑت آیات۔ قرآن ایک کھلی کتاب ہے، اور جو شخص بھی اس کا مطالعہ کھلے ذہن کے ساتھ کرے تو پھر نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہے گا کہ اس میں جو باتیں بیانی ہوئی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی ہے اور اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دینے والی ہے اور عقل کو جو ہے روشن کر دینے والی ہوگی۔ پھر جو کلام سرتاسر بصیرت ہو وہ بھی نہایت درجے کی بصیرت دے۔ انسان کے کلام کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے۔ اس کا اور ایک مطلب جو مفسرین نے لیا ہے آیت کا، اس سے مراد معجزات ہیں۔ معجزات ہر نبی کو دیے جاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو شروع سے معجزات دے کر بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر وہ لوگوں کے سامنے معجزات کو پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات دیے گئے تھے۔ دیگر انبیاء
علیہ السلام کے مقابلے میں اور بہت زیادہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے تھے، لیکن کفار جو ہے ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے وہ معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی مزید اپنے طرف سے تعین کردہ معجزات دیکھنے کی خواہش کرتے تھے، فرمائشی معجزات۔ تو اس سلسلے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو وہ معجزات نہیں دکھلاتے تو یہ کہنے لگتے کہ ہم آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ آپ ہمارے جو معجزات ہم مانگ رہے تھے وہ معجزات تو آپ دکھلائے نہیں۔ اس میں جو ہے ان سے یہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، یہ معجزات دکھلانا میرا کام نہیں ہے، میرے فرائض منصبی میں داخل نہیں ہے، اور یہ میرے اختیار میں ہے۔ معجزات کا دکھلانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں انبیاء کرام کے ہاتھوں پر اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ وہ معجزات میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا جو کام ہے، میرے جو فرض ہے میں وہ اس کو نبھا رہا ہوں بخوبی، اور معجزات جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے دکھلا دیں گے۔ ویسے جو معجزات میں لے کر آیا ہوں وہ خود بے شمار معجزات ہیں جو قرآن صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جس کو مختلف لوگوں نے کتابی شکل دی ہے۔ اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کتاب ہی اس کے تعلق سے بنا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، خصائص کبریٰ کا نام دیا ہے اس کو۔ ہزاروں قرآنی معجزات انہوں نے جو ہے اس میں جمع کیے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی کوئی اور موقع سے قرآنی جو معجزات ہیں وہ اس کو جو آج کی ماڈرن سائنس جو ہے پروف کری ہے، وہ معجزات کو لے کر قرآن میں جو بھی باتیں آئی تھی آج سے 1435 سال پہلے، تقریباً چیزیں جو ہے آج سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہیں۔ 21ویں صدی میں آج وہ لوگ اس پر ریسرچ کیے ہیں تو ان کو وہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کے کوئی اور موقع سے ہوگی کہ نہیں، کچھ نمونوں کے طور پر بتا کر کے کیسا قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہ وہ اس وقت جس وقت سائنس کچھ بھی ترقی نہیں کری تھی اس وقت وہ ساری باتیں بتائے تھے کہ آج سائنس حیران ہے کہ وہ باتیں اس کتاب میں کیسے آ گئی تھی، جبکہ لوگوں کو سائنس کا نام معلوم نہیں تھا، کچھ ترقی نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ وہ ساری باتیں، بہترین باتیں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے تھے، اور قرآن خود ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ایسا معجزہ ہے کہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، وہ ساری دنیا کو وہ عاجز کر دیا ہے، اور وہ چیلنج اس وقت سے آج تک برقرار ہے، قیامت تک برقرار رہے گا کہ اس جیسی ایک صورت تم اگر لا سکتے ہو تو لا لو، اور اپنے سارے جو ہے گواہوں کو بلا لو، اور سارے جو ہے لوگوں کو بلا لو جس سے تم مدد لے سکتی ہو۔ جبکہ تم اس میں شک کر رہے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو، تم اس جیسا پوری صورتیں نہیں، صرف ایک صورت لا کر دکھا دو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم پھر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے فوراً بعد کی آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی، یہ چیلنج دے دیا گیا کہ یہ کام تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس میں آخر میں یہ بات واضح فرمائی، ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمہ، یہ کتاب جو ہم نے بھیجی ہے اس میں معجزات اور دلائل کی انبار ہیں، بے شمار جو ہے دلائل ہیں اور معجزات ہیں۔ اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم اس کو آنکھیں کھول کر دیکھو، اپنا معاندانہ جو ہے جو مطالبہ ہے اس کو ترک کر کے، اس کو صحیح ذہن ہو کر کھلے ذہن کے ساتھ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو یہ تمہارے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اس میں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو آیت کے آخری حصے میں جو بات اس سے پہلے آئی کہ یہ جو ہے اس میں ہدایت اور رحمت ہے تمہارے لیے، تو ہدایت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس قرآن کا ادب و احترام کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا گیا ہے اس آیت میں۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے اور وہ رحمت کا امیدوار اور مستحق بھی ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ اس کے جو آداب ہیں اور شرائط ہیں قرآن کو پڑھنے پڑھانے اور سننے کے،
اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کا پورا اہتمام کرے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو جو ہے اپنے آپ میں گھیر لے گی۔ کیا کرنا ہوگا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دو باتیں بتائی گئی ہے اس میں۔ قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، کان لگا کر سنو، خاموش رہو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت، قرآن کو سنتے وقت کچھ گڑبڑ مت کرو، کچھ دیگر باتیں مت کرو، دنیا کی باتیں مت کرو اس میں، اور اس کو خاموشی کے ساتھ غور سے توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرو، تاکہ اس کے مضامین تم کو سمجھ میں آ جائے، اور اس کو جو ہے جب تم سمجھو گے تو پھر تم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تو یقیناً یہ تمہارے لیے رحمت ہے، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہ اگر صورتحال اختیار کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جائے گا، اور اگر اس کے برخلاف جو ہے کوئی کام کیا جائے گا تو پھر رحمت کے بجائے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر بھی آ سکتا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ کیونکہ قرآن سننے کے تعلق سے قاعدہ اور قانون بتا دیا گیا ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہوگا، خاموشی کے ساتھ سننا ہوگا، کان لگا کر سننا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے کہ دل میں جیسا آئے ویسا سن لے، جیسا آئے ویسا پڑھ لے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہوگا۔ یہ حکم جو ہے عام ہے، چاہے وہ امام نماز میں قرات کر رہا ہو، چاہے کوئی خطبے میں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، جیسا خطبہ جمعہ میں یا عیدین کے خطبے میں یا خطبہ نکاح میں، یا ایسے مقامات، ایسے جگہوں پر جہاں پر قرآن خصوصی طور پر سنایا جاتا ہے، سنانے کے لیے پڑھا جاتا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو ایسے تمام مواقعوں پر قرآن کی یہ ادب کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اور اگر کوئی اس کو ملحوظ نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ اللہ کے غضب اور قہر کا مستحق ہو جائے۔ اس میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن کا ادب و احترام کس قدر کرنا چاہیے آپ کو، اس کا لحاظ نہیں ہے لوگوں کو۔ اس کا ادب و احترام کے تعلق سے یہ سوچیے کہ اگر آپ کبھی کوئی ایک ایسی بڑی اور زبردست شخصیت سے یعنی گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ سے ہم کلام ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں، اور اس محفل سے اٹھتے نہیں ہیں آپ جب تک کہ وہ بات ختم نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اس کی بات، اور اٹھنا گوارا نہیں کرتے آپ، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ قرآن یا حدیث کہیں پر پڑھا جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے خاص طور پر، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم کلام ہیں۔ یہ بات پہلے ذہن میں آ جانا چاہیے ہمارے، اور پھر آنے کے بعد ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہوتے ہوئے اس محفل سے اٹھ کر چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کلام ہوتے ہوئے ہم ایسے ہی چلے جائیں گے غفلت کے ساتھ؟ ایسا دیکھنے میں آتا ہے بسا اوقات لوگ انتہائی غفلت، بے پرواہی کے ساتھ اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنایا جا رہا ہے، اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ اللہ کے غضب کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا ایک عام انسان کی محفل میں سے بھی آپ اٹھ کر نہیں جا سکتے، وہ جسارت نہیں کر سکتے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہوتے ہوئے اس محفل سے کیسے اٹھ کر جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ کام ہے، ضرورت ہے، تو پہلے ہی چلے جانا چاہیے، وہ بات شروع ہونے سے پہلے آپ چلے جائیں تو اجازت ہے، لیکن جب بات شروع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو گئے ہیں، اللہ کا کلام آپ کو سنایا جا رہا ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو، یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن بعض جو ہے ایسے موقع بھی ہیں جہاں پر جو ہے احتیاط بھی لازمی ہے، جیسا کہ کوئی آرام کر رہا ہے یا کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، کاروبار میں مصروف ہے، تو اس وقت جو ہے کلام اللہ کو آہستہ پڑھنا چاہیے، آواز بلند نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی نیند میں یا اس کے کام میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی آج کل جو مساجد سے لاؤڈ اسپیکرز پہ یا دیگر مواقعوں پر جو ہے اسپیکرز لگا کر زور کی آواز کے ساتھ سارے بازار میں، سارے راستوں پر جو ہے اس کو سنا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ قرآن کی جو ہے ادب اور احترام کے خلاف ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، چل پھر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے، آپ زبردستی اس کو کلام کا پاک جو ہے نہیں سنا سکتے۔ ایسا کرنے سے جو ہے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ جو کفار تھے وہ کفار ایسا ہی کرتے تھے کہ کلام اللہ کے سناتے وقت جو ہے گڑبڑ کیا کرتے تھے،
تاکہ لوگ اس کو سن نہ سکیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کہتے تھے کہ خوب شور و غل مچاؤ تاکہ لوگ سمجھ نہ سکیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو قرآن کا جو ہے بے حد احترام کرنا ہے. اللہ کے کلام کو سنتے سناتے وقت پڑھتے وقت جو ہے اس بات کا پورا پورا لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہے, تاکہ ہم پر رحم کیا جائے. یہ چیز کا جو ہے اگر کوئی انہیں احترام کرتے ہوئے پڑھے گا اور سنے گا تو یقیناً اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز میں جو ہے امام صاحب کچھ تلاوت کر رہے ہیں, لوگوں کو پیچھے مصلیوں کو وہ آیتیں وہ صورتیں بعض وقت یاد ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی جو ہے احترام کے خلاف ہے, ایسا نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کو یاد بھی ہے تو آپ پڑھ نہیں سکتے پیچھے, آپ کو خاموش رہ کر سننا ہے. قرآن کے احترام کے خلاف ہے کہ اگر کوئی آیت کوئی صورت آپ کو یاد ہے تو آپ اس کو نماز میں دہرانا شروع کر دیں گے امام کے پیچھے. نہیں, بلکہ آپ کو خاموش توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ آپ کو جو کلام سنایا جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اس میں کسی قدر کسی بھی طریقے سے جو ہے ڈسٹربنس نہیں کیا جا سکتا, اس میں آوازیں نہیں نکالی جا سکتی, اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو پھر اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.